امام حسین علیہ السلام کے قدم کربلا کی طرف کیوں اٹھے؟ اہل بیت اطہار ان کی نسبت حضور ختمی مرتبہ علیہ السلام کے ساتھ، حضور ہیں تو اہل بیت ہیں، اور ایک طرف آقا کی نسبت اہل بیت اطہار کے ساتھ، اور پھر اسی کی دوسری جہت کہ آقا علیہ السلام کی نسبت اصحاب کے ساتھ۔ اہل بیت کا تعلق بھی مصطفیٰ علیہ السلام سے، صحابہ کرام کا تعلق بھی مصطفیٰ علیہ السلام سے۔ یاد رکھیے، مرکز و محور ادھر بھی مصطفیٰ ہے، مرکز و محور ادھر بھی مصطفیٰ ہے۔ سو جسے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے محبت ہوگی وہ ادھر بھی محبت کرے گا اور ادھر بھی محبت کرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت کرے اور اہل بیت سے نہ محبت کرے، اور اہل بیت سے محبت کرے مگر صحابہ سے نہ کرے۔ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ صحابہ کی محبت کا مرکز بھی مصطفیٰ ہیں، اہل بیت کی محبت کا مرکز بھی مصطفیٰ ہیں، اور اللہ بھی جب مرکز بناتا ہے تو محمد مصطفیٰ کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، شان اہل بیت۔ اب قرآن کہتا ہے محمد الرسول والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مرکز بنا رہا ہے قرآن کسے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون بنا رہا ہے؟ اللہ۔ دین کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، اسلام کے غلبے کی بات کرتا ہے۔ وَوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ بات کرتا ہے، پھر اس کے آگے ذکر چھیڑتا ہے۔ میرا مولا تو اپنے محبوب کا ذکر چھیڑتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ مرکز مصطفیٰ، محور مصطفیٰ، ایمان مصطفیٰ کے قدموں سے، ایمان کی حلاوت مصطفیٰ علیہ السلام سے، ایمان کی استقامت مصطفیٰ علیہ السلام سے، نجات کا معیار مصطفیٰ علیہ السلام۔ کون بنا رہا ہے؟ اللہ۔ پھر فرماتا ہے والذین معہ، والذین معہ، والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ کے ساتھ، محمد الرسول اللہ، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ آگے نشانیاں قرآن بیان کر رہا ہے، مگر پہلے تو یہ دیکھیں کہ اللہ کن لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو مصطفیٰ کی بیٹھک میں ہیں، جو مصطفیٰ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جو مصطفیٰ علیہ السلام کی نشست و برخاست میں بیٹھے ہیں، جو مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ اور خواجہ فرید کے بول بولوں تو جو مصطفیٰ علیہ السلام کی جھوک میں بیٹھے ہیں۔ تیری جھوک دے آسے پاسے، وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، محمد الرسول اللہ۔ جھوک مصطفیٰ کو مرکز بنایا جا رہا ہے، مرکز ذات مصطفیٰ کو بنایا جا رہا ہے۔ پھر جو معیت مصطفیٰ میں آ گیا، جو صحبت مصطفیٰ میں آ گیا، تو رب نے اسے قرآن کا بیان بنایا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت شدت والا انداز۔ میدان کارے زار میں جب کافر سامنے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی رضا کے لیے چلتی ہوئی تلوار رکتی نہیں۔ مومن
میدان کارزار میں، میدان جہاد میں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتا، کافروں پر سخت ہوتا ہے، مگر جب اپنوں میں آتا ہے رحماء بینہم، آپس میں یہ بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں، بڑا ہی رحیمانہ انداز ہے، بڑا ہی کریمانہ انداز ہے، بڑا ہی رحم دلانہ انداز۔ رحماء رحیم کی جمع ہے، اللہ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا رحیم، اپنے محبوب سے فرمایا رحیم۔ جب اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا ذکر کیا تو کہا رحیم، رحیم کی جمع رحماء، اللہ بھی رحیم، مصطفیٰ بھی رحیم، یہ بھی آپس میں رحیم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپس میں رحم کا معاملہ کرنے والے ہیں اور مصطفیٰ کی معیت میں رہنے والے ہیں، مصطفیٰ کی سنگت میں رہنے والے ہیں، مصطفیٰ کی صحبت میں رہنے والے ہیں، تو اللہ ان کی تعریف فرما رہا ہے۔ اور جو ان سے آ کر ٹکرا گیا، جو ان سے آ کر ٹکرا گیا، جس نے اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا اور ان سے ٹکرا گیا، تو پھر رحماء بینہم سے نکل گیا، کیونکہ رب تو فرما رہا ہے کہ یہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں، یہ مومن کی تعریف۔ اب یہ قرآنی شخصیات، اب اہل بیت اطہار کی آیت سورہ شورى کہ میرے محبوب کی زبان سے اللہ کہلوا رہا ہے، قل حبیب بولیے نا، حبیب فرمائیے نا، حبیب کہہ دیجئے نا، فرما دیجئے نا کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں چاہتا، میں اس تبلیغ پر تم سے پیسے نہیں مانگتا، میں اس تبلیغ پر تم سے معاوضہ نہیں چاہتا۔ میرے حبیب بولیے نا کیا چاہتے ہیں؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِ، دولت نہیں چاہتا، محبت چاہتا ہوں، دولت نہیں چاہتا، مودت چاہتا ہوں، دولت نہیں چاہتا، اہل بیت اطہار سے تمہارا تعلق چاہتا ہوں، دولت نہیں چاہتا، اہل بیت اطہار کا ادب چاہتا ہوں، دولت نہیں چاہتا، اہل بیت اطہار کا احترام چاہتا ہوں، دولت نہیں چاہتا، چاہتا ہوں تو اہل بیت سے تمہارا عشق چاہتا ہوں۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ، اللہ اپنے حبیب کے ذریعے سے اس امت سے مخاطب ہے، قیامت تک کے لیے خطاب فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اولین مخاطب کون ہے سامنے؟ اولین خطاب کن سے ہے؟ اولین خطاب صحابہ کرام سے ہے، اولین خطاب صحابہ کرام، اور پھر صحابہ کرام کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے اہل ایمان مخاطب ہیں۔ اور بات کیا ہے؟ بات صرف یہ کہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی اہل بیت سے پیار کر لو۔ جب یہ آیت آ گئی تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی ہے، واجبت علینا، جن کی محبت کی مودت ہم پر واجب کی۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، مودت کرنا یہ واجب ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا تو قرآنی حکم کی تعمیل نہیں کرتا، اور اگر کوئی اہل بیت اطہار سے محبت کر رہا ہے
تو پھر سمجھے کہ اللہ کے حکم کو مان رہا ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کن کی محبت ہے, یہ کن کی مودت ہے جو ہم پر واجب کر دی گئی؟ وجبت علینا, علینا. صحابہ کہہ رہے ہم پر. اب یاد رکھیں صحابہ کرام پر واجب ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں. اب یہ صحابہ, تمام صحابہ کرام کے لیے لازم تھا کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کریں. انہوں نے پوچھا کہ کن کی محبت اور کن کی مودت ہم پر لازم ہے؟ تو فرمایا علی و فاطمہ و علی کی محبت تم پر واجب ہے, فاطمہ کی محبت تم پر واجب ہے, اور ان کے شہزادوں کی محبت تم پر واجب ہے, حسن کی محبت تم پر واجب ہے, حسین کی محبت تم پر واجب ہے. تو علی سے پیار کرنا, فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا سے پیار کرنا, امام حسن علیہ السلام سے پیار کرنا, امام حسین علیہ السلام سے پیار کرنا, یہ قرآن کے نقطہ نظر کے مطابق واجب ہے. اس کے بغیر چارہ نہیں, اس کے بغیر گزارا نہیں, اس کے بغیر ایمان ٹھہرتا نہیں, اس کے بغیر نجات ملتی نہیں, اس کے بغیر شفاعت ہوتی نہیں. ارے شفاعت کے متمنی ہو, نجات کے متمنی ہو, جنت کے متمنی ہو تو آؤ ان پنجتن پاک سے محبت کرو. تو گویا پنجتن پاک کی محبت قرآن میں ہے, یہ ذکر صرف حدیث میں نہیں ہے, یہ پھر ذکر قرآن میں ہوا, کیونکہ قرآن کی آیت کی تشریح میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان 5 نفوس قدسیہ کے ذریعے سے کی.